بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ایڈیٹوریل ہم ڈسکس کریں گے وہ ایجوکیشن کرائسس پہ ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ایڈیمس، جتنے بھی ایڈیمس، جتنے بھی فریزز اور جتنے بھی مین ورڈس ہیں ہم صرف ان کو دیکھیں گے۔ تو ہمارا جو آج پہلا ایڈیم ہے ہمارے پاس پینٹس اے سوری پکچر ہے، جس کے معنی ہے کسی حالات کو افسوسناک طریقے سے پیش کرنا، یعنی ڈسکرائبس اے سچویشن ان اے نیگیٹیو ڈس اپوائنٹنگ وے۔ سینٹینس ہمارے پاس ہے دی ریسنٹ سروے پینٹس اے سوری پکچرس، یعنی حالیہ سروے آف the state of healthcare in rural areas highlighting the urgent need for reforms۔ urgent need یعنی فوری ضرورت، ہائی لائٹنگ کہتے ہیں اجاگر کرنے کو، ارجنٹ نیڈس یعنی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس دوسرا فریز ہمارے پاس ہے ریزنگ فریش کنسرنس، یعنی نئی تشویشات کو جنم دینا، کازنگ نیو ورریز اور ایشوز ٹو بی کنسیڈرڈ۔ دی سڈن انکریز ان انفلیشنس، یعنی مہنگائی میں حالیہ اضافے کی وجہ سے اس ریزنگ فریش کنسرنس یعنی نئے تشویشات کو جنم دیا ہے۔ اباؤٹ کس کے بارے میں؟ اسٹیبلٹی آف دی اکنامی، یعنی معیشت کے استحکام کے بارے میں نئی تشویشات کو جنم دیا ہے۔ تھرڈ میں ہمارے پاس ہے لو پرفارمنس کیٹیگری، یعنی کم کارکردگی کا زمرہ، اے کلاسیفیکیشن فار سم تھنگ دیٹ از پرفارمنگ بلو ایکسپیکٹیشن، یعنی جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، کسی ٹیم کے حوالے سے، اور وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہ اترے اور وہ کام اور اس کی کارکردگی اتنی اچھی نہ ہو۔ تو سینٹینس میں ہمارے پاس ہے انفارچونیٹلی، یعنی بدقسمتی سے دی اسکولس ٹیسٹ اسکورس پلیسڈ اٹ ان دی لو پرفارمنس کیٹیگری پرومپٹنگ اے ریویو آف ٹیچنگ ٹیکنیکس، یعنی بدقسمتی سے اسکول کے امتحانی نتائج نے اس کم کارکردگی کے زمرے میں ڈال دیا، جس سے تدریسی طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ فورتھ میں ہمارے پاس ہے ریچ ایکسیپٹیبل لیول، یعنی قابل قبول سطح تک پہنچنا، ٹو امپروو آر پروگریس ٹو اے سیٹسفیکٹری آر اسٹینڈرڈ لیول، ریچ ایکسیپٹیبل لیول۔ تو سینٹینس میں ہمارے پاس ہے دی پروجیکٹ ول ریکوائر ایڈیشنل ریسورسز، یعنی منصوبے کو لانچ سے پہلے ٹو ریچ ایکسیپٹیبل لیولس آف کوالٹی بیفور لانچ، یعنی منصوبے کو لانچ سے پہلے معیار کی قابل قبول سطح تک پہنچنے کے لیے اضافی وسائل کی ضرورت ہوگی۔ اس میں ہمارے پاس اسٹارک ڈسپیرٹیز، یعنی واضح اور شدید فرق، سگنیفیکنٹ اور obvious differences، stark disparities۔ The report highlighted the stark disparities between urban and rural education systems، یعنی رپورٹ نے شہری اور دیہی تعلیمی نظاموں کے درمیان واضح اور شدید فرق کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارے پاس ہے 6 نمبر پہ commendable progress، یعنی قابل تعریف پیش رفت، notable یا اور پرائز worthy advancement اور improvement۔ Despite the challenges, the team made commendable progress in completing the project on time، یعنی چیلنجوں کے باوجود ٹیم نے منصوبے کو وقت پر مکمل کرنے میں قابل تعریف پیش رفت کی ہے۔ 7 میں ہمارے پاس ہے massive chunk، یعنی بہت بڑا حصہ، a large portion or segment۔ A massive chunk of the budget is allocated to defense، leaving less for education and healthcare، یعنی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ دفاع کے لیے مختص ہے، جس سے تعلیم اور صحت کے لیے کم پیسہ بچتا ہے۔ 8 میں ہمارے پاس ہے falling short، یعنی توقعات پر پورا نہ اترنا، failing to meet expectations or required standard، falling shorts۔ تو ہمارے پاس ہے the company sales are falling short of expectations this quarter leading to concerns about its futures، یعنی اس سہ ماہی میں کمپنی کے فروخت توقعات پر پورا نہیں اتر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ 9 میں ہمارے پاس ہے پاور دی انجن، یعنی کسی عمل یا نظام کو تقویت دینا، ٹو ڈرائیو اور انرجائز اے پروسیس اور سسٹم۔ اسمال بزنسز آر کروشیل ایز دے پاور دی انجن آف دی لوکل اکنامی، یعنی چھوٹے کاروبار اہم ہیں کیونکہ وہ مقامی معیشت کے انجن کو تقویت دیتے ہیں۔ اور 10 میں ہمارے پاس ہے برڈننگ پاپولیشنس، یعنی آبادی کا بوجھ ڈالنا، the idea that a large population is putting a strain on resources or progress۔ The burgeoning population is putting immense pressures on the city infrastructure and resources، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی شہر کے انفراسٹرکچر اور وسائل پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے۔ 11 میں ہمارے پاس ہے ایکٹ اٹ آن وتھ ارجنسی، ایکٹ اٹ آن وتھ ارجنسی، یعنی فوری طور پر کارروائی کرنا، ٹو ایڈریس اور رسپونڈ ٹو سم تھنگ کوئکلی اینڈ سیریسلی، ایکٹ اٹ آن وتھ ارجنسی۔ The government's new policy needs to be acted on with urgency to address the ongoing crisis، یعنی جاری بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کی نئی پالیسی پر فوری طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس ٹرو پوٹینشیل، یعنی حقیقی صلاحیت، the full capabilities or possibilities that can be achieved
The young athlete has yet to reach his true potential, but his progress so far is promising. یعنی نوجوان ایتھلیٹ نے ابھی تک اپنی حقیقی صلاحیت تک نہیں پہنچا، لیکن اب تک اس کی پیش رفت امید افزا ہے.